السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ بنیان مرصوص اور یوم تشکر۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورہ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 4 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں اور ایک سیسہ پلائی دیوار بن کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مملکت خدا داد ملک پاکستان پر اللہ نے اپنا بڑا فضل کیا اور 10 مئی 2025 کو اللہ نے ایک تاریخی فتح سے نوازا اور خطے ایشیا کا سب سے بڑا فتنہ پرور ملک بھارت جو ہے اس کے خلاف اللہ نے ملک پاکستان کو، اس کی افواج کو، اس کے خیر خواہوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس فتح پر 16 مئی 2025 کو بطور یوم تشکر منایا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ دین اسلام میں کسی کامیابی پر، خصوصاً جہاد پر فتح کا کیا تصور ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری اساس اور بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی اساس اور بنیاد کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں اور ہمارا ہر عمل اسی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری دور میں جب سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ نمبر 110، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ جب صورت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عندیہ تھا، نشانی تھی کہ اب آپ کا وقت آن پہنچا ہے، آپ کے ذمہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کا مشن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے اس میں کچھ ہدایات فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد پہنچ گئی اور آپ کو فتح مل گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، عرب کے طول و عرض میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگ قبول کرنے لگے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، نہ صرف قبول کرنے لگے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی قبائل کے قبائل، گروہ کے گروہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، تسبیح کیجیے، اللہ سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ جب تمہیں فتح ملے، کامیابی ملے، اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ مانگو، توبہ کا سوال کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اب ہجرت نہیں رہی، ہاں جہاد اور نیت ہے، جب تمہیں چلنے کو کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ جہاد سے متعلق ہے کہ وہ جو بنیان المرصوص کی بات ہے کہ جب ضرورت پڑے دین کے لیے اٹھنے کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، تو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، جو جتنی تیاری رکھتا ہے اللہ کے لیے نکل پڑے گھر سے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے وہ اللہ ربنا جو ہمارا رب ہے، و بحمدک اپنی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو
تاکید ہوئی تھی نا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس کے بعد اللہ کے رسول یہ کثرت سے رکوع اور سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دور میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ پاک ہے اللہ کی ذات، اس تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، استغفر اللہ، میں اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہوں، اسی سے رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا کہ جب آپ کو اپنی زندگی کی ایک بہترین نمایاں اور بڑی فتح مل گئی، جس کو فتح مبین بھی کہا گیا، فتح مکہ، تو آپ جب مکہ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، 3 بار اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تنہا ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے وقت، جنگ میں فتح ہو یا دشمن کے خلاف کسی بھی مارکے میں فتح ہو، کسی محاذ پر فتح ہو، یہ دعا سکھائی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سے کی حمد و ثنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس خوشی کے موقع پر فضول باتیں کرنے سے، اپنے آپ کو بڑے بڑے جھوٹے دعووں میں ملوث کرنے سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا عمل کہ جب آپ کو خوشی کی خبر ملتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر سنائی جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سجدے ریز ہو جاتے، یعنی جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہمیں اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے کہ میرا بندہ کوئی تکبر کی بات تو نہیں کرتا، نافرمانی کی بات تو نہیں کرتا، حکم عدولی کی بات تو نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگیں، نصرت مانگیں، کافروں کے خلاف یکجا ہو جائیں، آپسی اختلاف کو ختم کریں، سیاسی، علاقائی، خاندانی، نظریاتی اختلاف کو چھوڑ کر ایک کلمہ طیبہ کے لیے خالص اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم سب کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام کی اور ایمان کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم اس کلمے پر اکٹھے ہیں اور اللہ کے رسول نے اس کو بہترین کلمہ کہا ہے، دعا کہا ہے، بہترین ذکر کہا ہے، تو ہمیں توحید پر اکٹھے ہو جانا چاہیے، اسلام پر اکٹھے ہونا چاہیے، اور اس خوشی کے موقع پر اللہ کی زیادہ سے زیادہ کبریائی اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔